السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب پریشانی ہو، مصیبت آئے، مشکل میں پھنس جائیں تو صبر سے کام لیں، تحمل سے کام لیں، اپنے اندر رحمت ڈالیں، یعنی سختی نہ پیدا کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اپنے اندر بردباری پیدا کریں، ظلم کو سہنے کا، برداشت کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر ڈالیں، خود بخود حوصلہ آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر لوگ نجاست تک ڈالتے تھے، گھر کے دروازے اور راہ میں کانٹے بچھا دیتے تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، قتل کے منصوبے بناتے تھے، جسم اطہر کو لہولہان تک کر دیتے تھے، قید میں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہتے تھے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، اور مختلف ناموں سے پکارتے تھے۔ ایسی گستاخیاں یہ لعین لوگ کرتے تھے۔ ابو لہب جو کہ سکا چچا تھا، وہ اتنا مخالف ہو گیا ایک مجلس میں، تو اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، استغفر اللہ۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا، اپنی چادر اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دی اور بل ڈالنے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا، اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور اسے دھکے دے کر ہٹایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر ملے۔ ایک روز کفار قریش کے لوگوں نے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر آ گئے۔ اپنی صاحبزادیوں میں سے ایک سر دھو رہی تھی تو ساتھ رو بھی رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے تھے کہ بیٹی رو نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے باپ کا حامی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، تو کیا ہوا، ابو لہب کو چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہوتا، لیکن وہ غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی قریش کے سرداروں کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا اور کہا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بے نشان ہو گئے ہیں، ابتر ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی ابتر فرمایا، ان شانئک ھو الابتر۔ اسی طرح دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں نبوت سے پہلے اسی ابو لہب کے دو بیٹوں کو بیاہ دی گئی تھیں، عتبہ اور عتیبہ کو۔ نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام شروع کی تو ابو لہب نے
اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ میرا تم سے ملنا حرام ہے اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق نہ دے دو، یعنی اگر تم نے طلاق دے دی پھر ٹھیک ہے۔ تو دونوں بیٹوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، اور عتیبہ تو اتنا گستاخ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج پر ایمان نہیں لاتا اور نہ ہی میں مانتا ہوں، حتیٰ کہ اتنا بات کی اور اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے تھوکا، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑا، لیکن اس نے تو تھوکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی کہ باری تعالیٰ اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ دوران سفر کسی ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا۔ مقامی لوگوں نے کہا کہ رات کو یہاں درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی قافلے والوں سے کہا کہ میرے بیٹے کی خاص حفاظت کا انتظام کرو، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا بڑا خوف ہے۔ قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور خود سو گئے۔ رات کو ایک شیر آیا، اونٹوں کے حلقے سے گزرتا ہوا عتیبہ کے پاس پہنچ گیا اور اسے چیر پھاڑ دیا۔ اسی طرح دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی عظیم ہے، کتنے دکھ کتنے تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں، لیکن پھر بھی صبر و تحمل کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ابن اسحاق ایک روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص مکہ میں اپنے اونٹ بیچنے آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے۔ جب اس نے رقم مانگی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ایک دن وہ پریشان ہو کر خانہ کعبہ میں آ گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے قریش کے سرداروں سے اس نے التجا کی کہ اس کی رقم ابو جہل سے دلوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس شخص سے کہو وہ تمہاری رقم دلوا دیں گے۔ وہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور گزارش پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس کے ساتھ ابو جہل کے گھر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے پوچھا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر اندر گیا اور رقم لے کر آیا اور اس نے رقم اس بندے کو دے دی۔ اب غور کریں کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ جب بھی ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھتا تھا تو اس کو کچھ اور مخلوق نظر آتی تھی جس سے وہ ڈر جاتا تھا۔ وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ کتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقامی کارروائی نہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت اور نرمی کا مظاہرہ کیا اور صبر و تحمل کا ساتھ کبھی نہ چھوڑا۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ دکھ ہو تکلیف ہو، چاہے کوئی ہمارے راستوں میں کانٹے بچھائے، چاہے ہم پر ریاستیں ڈالے، چاہے ہمیں لہولہان کر دے، قید میں رکھے، یا غلاظتیں پھینکے، یا گستاخیاں کرے، یا پاگل کہے، جادوگر کہے، کچھ بھی کہے، یہ سمجھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ادا ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکالیف دی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو برداشت کیا اور نرمی
اور رحمت کا معاملہ فرمایا۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے اور صبر و تحمل کی بھیک مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت عطا کرنے کو تیار ہے، اگر ہم خود راضی ہو جائیں اللہ کی رضا پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو مشکلات آئیں اس طرح اپنے آپ کو بنا کر اگر تیار ہو جائیں تو آج بھی اللہ کی رحمت ہمارے اندر وہ سنتیں پیدا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو فرمایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آج سے ہم مصمم ارادہ کر لیں، کوئی بھی تکلیف ہو ہم صبر و تحمل کریں گے، جلد بازی نہیں کریں گے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے اور اللہ کی مدد ہم پکاریں گے۔ اللہ کی مدد آتی ہے، جو اس کے نیک بندوں پر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود لیتا ہے، کیونکہ اس کا نام منتقم ہے، انتقام لینے والا۔ وہ خود اتنا بہترین انتظام لیتا ہے، ایسا انتقام لیتا ہے کہ پھر اگلے کی نسلیں یاد کرتی ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کریں، اس کی رحمت پہ بھروسہ کریں، صبر و تحمل کا ساتھ نہ چھوڑیں اور رحمت خداوندی سے نرمی سے ہر معاملے کو نمٹائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔